السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئے مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کرانے کے شرعی احکام کیا ہیں، الٹرا ساؤنڈ کب کرانا جائز ہے، کب کرانا ناجائز ہے۔ الٹرا ساؤنڈ سے جڑے ہر ایک شرعی سوال کا میں جواب دوں گا۔ آپ کہیں جائیے گا نہیں، میری ویڈیو کو اخیر تک دیکھیے گا تاکہ بات پوری سمجھ میں آ سکے۔ آپ میرے چینل سبیل الجنہ پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کی دینی مفید معلومات مستقبل میں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے مسئلہ شروع کرتے ہیں۔ کچھ لوگ قرآن کریم کی ایک آیت پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ آیت 21ویں پارے کے سورہ لقمان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جبکہ آج کے دور میں سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ڈاکٹر جان لیتا ہے کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ڈاکٹر جینڈر، جنس اور کیفیت معلوم کر لیتا ہے۔ تو پھر قرآن کریم کی یہ آیت کیسے صحیح ہوئی اور قرآن کریم کا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہوا؟ اس کا جواب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس آیت کا تعلق علم غیب سے ہے۔ علم غیب کی تعریف علماء کرام نے یہ کی ہے کہ علم غیب وہ علم ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل ہوا ہو، اور ڈاکٹر کو جو یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ الٹرا ساؤنڈ کے واسطے سے، سونوگرافی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بغیر کسی واسطے کے حاصل ہوتا ہے، تو اللہ عالم الغیب ہے اور اللہ کے پاس علم غیب ہے، اور ڈاکٹر کو یہ علم کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ علم کسی واسطے یعنی سونوگرافی اور الٹرا ساؤنڈ کے واسطے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر عالم الغیب نہیں ہے اور اس کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور جب اس کے پاس علم غیب نہیں ہے تو اس آیت پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کا تعلق علم غیب سے ہے۔ تو پھر یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ ڈاکٹر بھی جانتے ہیں کہ مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی شخص اس کے جینڈر کو اور جنس کو معلوم کر لے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے، مادر رحم میں جو کچھ بھی ہے، وہ اس کے سب کچھ کو جانتا ہو، جینڈر بھی جانتا ہو، جنس بھی جانتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ وہ مسلم ہوگا، غیر مسلم ہوگا، اچھا ہوگا، برا ہوگا، نیک ہوگا یا نیک نہیں ہوگا، اس کی شادی ہوگی یا نہیں، اس کی نسل بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، اس کے اولاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ رزق کمائے گا یا نہیں کمائے گا، اور کمائے گا تو کہاں کمائے گا، کتنا کمائے گا، جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو صرف اللہ ہی جان سکتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ ڈاکٹر صرف جنس اور جینڈر اور بچے کی کیفیت تو جان سکتا ہے، لیکن یہ ساری امور غیبیہ کی باتیں نہیں جان سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی اس آیت پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سونوگرافی کے ذریعے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے
جو بچے کی حالت اور کیفیت اور اس کا جینڈر معلوم کرتا ہے وہ حمل ٹھہرنے کے 3 سے 4 مہینے کے بعد معلوم کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم حمل ٹھہرنے کے پہلے دن سے ہوتا ہے۔ بچہ جب نطفے کی شکل میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کو بچے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، لوتھڑے کے شکل میں ہوتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، گوشت کی شکل میں ہوتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچے کی کیفیت اور حالت معلوم ہوتی ہے، اور جب بچے کے اندر روح پھونکی جاتی ہے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بچے کی کیفیت اور حالت معلوم ہوتی ہے۔ فقہائے کرام کے مطابق بچے کے اندر جو روح پھونکی جاتی ہے وہ 120 دن کے بعد پھونکی جاتی ہے، لگ بھگ 4 مہینے کے بعد، اور کوئی بھی سونوگرافی یا الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے جو رزلٹ آتا ہے یا جو رپورٹ آتی ہے وہ اس وقت آتی ہے جب بچے کا شیو بن جائے، جب بچے کا جسم بن جائے، جب بچے کے اندر روح پھونک دی جائے۔ روح پھونکنے سے پہلے، شیو بننے سے پہلے، جسم بننے سے پہلے کسی بھی سونوگرافی کی یا الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کلیئر نہیں آتی، اور نہ ڈاکٹر کو سمجھ میں آتا ہے نہ مشین کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم پہلے دن سے، حمل ٹھہرنے کے پہلے دن سے ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹر کو یہ علم 4 مہینے کے بعد، شیو بننے کے بعد، جسم بننے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو بنیاد بنائی جائے تو اس آیت پر اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ تو آیت قرآن کریم کی اپنی جگہ پر صحیح ہے، سچ ہے، لیکن اعتراض کرنے والوں کا اعتراض لا علمی کی وجہ سے صحیح نہیں ہے۔ اب آئیے اصل مسئلے کی طرف۔ صرف جینڈر، جنس معلوم کرنے کی نیت سے اگر کوئی شخص الٹرا ساؤنڈ کراتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ زچہ بچہ کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی سیفٹی کی نیت سے کسی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور ڈاکٹر نے خود سے جنس اور جینڈر بتا دیا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی معلوم ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے۔ لیکن صرف جینڈر معلوم کرنے کے لیے کہ لڑکا ہے یا لڑکی کسی نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، البتہ نقصان بہت ہے، خرابی بہت ہے۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اس عمل کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار عمل ہے، فضول کام ہے، عبث کام ہے، لایعنی کام ہے، اور فضول اور بیکار عبث کام کی اجازت شریعت نہیں دیتا ہے۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بلا عذر شرعی اپنے ستر عورت کو کسی کے سامنے کھولے، یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ناجائز ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ جینڈر معلوم کرنا، لڑکا ہے یا لڑکی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، یہ ایک قانوناً جرم ہے، اس پر سزا بھی ہو سکتی ہے، جیل بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی خرابی یہ ہے کہ اگر پیرنٹس کی خواہش ہو لڑکی کی اور لڑکا ہو جائے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو، پیرنٹس کی خواہش ہو لڑکے کی اور لڑکی ہو جائے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم ہو، تو پیرنٹس کا دل ٹوٹ جائے گا، امید ٹوٹ جائے گی، وہ ڈپریشن کے شکار ہوں گے، اور اسی ڈپریشن میں کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابارشن کرانے کے بارے میں سوچے، حمل گرانے اور ساقط کرنے کے بارے میں سوچے۔ اس لیے اس کے اندر خرابی ہی خرابی ہے، اور یہ وہ تمام خرابی ایسی ہے جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دے سکتی ہے۔ ایک اور مسئلہ سمجھتے ہیں۔ زچہ بچہ کی صحت، سیفٹی، تندرستی کے لیے اگر کوئی حاملہ عورت الٹرا ساؤنڈ کرانا چاہے تو کرا سکتی ہے، اجازت ہے، جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ حاملہ عورت کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کسی عورت کا ہونا ضروری ہے۔ کوئی مرد حاملہ عورت کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا، وہ مرد چاہے محرم ہو یا غیر محرم ہو۔ ہاں، اگر اس کا شوہر خود اپنی بیوی کا الٹرا ساؤنڈ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ جب تک عورت
کہ الٹرا ساؤنڈ کے لیے عورت کا موجود ہونا ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بھی مرد محرم ہو یا غیر محرم ہو حاملہ عورت کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں بہت مجبوری ہے، دور دور تک کوئی عورت الٹرا ساؤنڈ کرنے والی نہیں ہے اور زچہ بچہ کی صحت اور سیفٹی کو خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں حاملہ عورت کسی مرد سے بھی الٹرا ساؤنڈ کروا سکتی ہے، اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اور جائز ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ سارے مسائل آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔